حمدا و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 43۔ آج ہم افعال ناقصہ کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ افعال ناقصہ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ناقص ہوتے ہیں، وہ افعال کہ جب تک ان کے ساتھ فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم نہ ملے ان کا معنی ناقص رہتا ہے، اور وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر ہوتا ہے۔ جیسے احمد شد، احمد ہوا، کیا ہوا؟ یہی نقص ہے، اسی کی وجہ سے اس کو ناقصہ کہا ہے۔ اس کا معنی ناقص ہے جب کہیں گے احمد جوان شد، احمد جوان ہو گیا، اب معنی تام ہو گیا، تو اس کی جگہ کوئی فعل تام لیں، زید یا احمد ہی لیں، احمد مرد، احمد مر گیا، آمد زید، زید آیا، ٹھیک ہے، رفت زید، زید گیا، یہ فعل تام ہے، ان کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ ان افعال کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا، بلکہ فاعل کی جگہ اسم ہوتا ہے اور مفعول کی جگہ خبر ہوتی ہے۔ لہذا فاعل کی پہچان کے طریقے سے ان کا اسم پہچانا جاتا ہے اور مفعول کی پہچان کے طریقے سے ان کی خبر پہچانی جاتی ہے۔ یعنی فاعل کو پہچاننے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ کون سے سوال کریں یا کس نے سے سوال کریں تو جو جواب آئے گا وہ فاعل ہوگا۔ اب وہی سوال یہاں کریں تو جو جواب آئے گا وہ اسم ہوگا، کیونکہ یہاں فعل ناقص کھڑا ہے۔ اور جو مفعول کے لیے سوال تھا کسے یا کس کو، وہی سوال یہاں کریں گے تو خبر آئے گی۔ احمد جوان شد، شد فعل ناقص، ابھی ترکیب بتا رہے ہیں، شد فعل ناقص، احمد اسم جوان خبر فعل ناقص، اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو گیا۔ افعال ناقصہ کی مصادر یہ ہیں: شدن، بودن، گشتن، گردیدن، آمدن، برآمدن، ہستن، نیستن، اور ان کے ہم معنی مصادر۔ ان کے ساتھ کے معنی رکھنے والے، ان کے ہم معنی جو مصادر ہیں، دیگر کئی افعال ناقصہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب بھی فعل ناقص آئے گا تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی اسم اور اس کی خبر تلاش کریں گے فاعل اور مفعول کو پہچاننے کے طریقے کے مطابق۔ اور یاد رکھیے کبھی کبھی فعل ناقص بھی فعل تام ہو کر آ جاتا ہے، جیسے کہ آگے بتا رہے ہیں۔ افعال ناقصہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے اسم کو اسم اور دوسرے اسم کو خبر کہتے ہیں۔ جو افعال ان مصادر سے مشتق ہوں گے وہ سب افعال ناقصہ ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ اب بودن ہے تو بودن سے جتنے آگے مشتقات ہوں گے، جتنے افعال ہوں گے وہ سب فعل ناقص ان کو کہا جائے گا۔ سب کی مثالیں آپ نے ان کی ترکیب کرنی ہے، آسان ہے، کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ زید دانا بود، بود فعل ناقص، اب فاعل کا سوال کریں، ہوا، کون ہوا؟ زید، تو یہ اس کا اسم ہے۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، دانا۔ زید دانا، گردید زید دانا، گشتہ ہست زید دانا، نیس زید دانا، شد زید دانا، ان تمام مثالوں میں زید اسم ہے اور دانا خبر ہے، باقی تمام افعال ناقصہ ہیں۔ افعال ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ فائدہ: کبھی کبھی افعال ناقصہ بطور افعال تامہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے زید گشت، زید پھر گیا، ٹھیک ہے، یا باراں شد، بارش ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب شدن فعل ناقص تھا، گشتن بھی فعل ناقص تھا، لیکن یہاں یہ فعل تام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ فائدہ: جب فعل ناقص کی خبر عبارت میں مذکور نہ ہو اس وقت خبر لفظ ثابت حاصل موجود وغیرہ نکالیں گے، جیسے کتاب بر میز بود، کتاب میز پر موجود تھی، اصل میں تھا کتاب بر میز موجود بود۔ یہ جو
محذوف نکالنے کا کام ہوتا ہے یہ ذرا غور طلب ہوتا ہے، اس میں ذرا سوچ بچار کرنی پڑتی ہے کہ کیا معنی بن رہا ہے، اس کے مطابق ہم کیا چیز محذوف نکالیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں معنی میں بتا رہا ہے، ہم اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کتاب میز پر حاصل تھی، کتاب میز پر ثابت تھی، ہم یہی کہیں گے کتاب میز پر موجود تھی. تو یہ بندے کو تھوڑا بہت اس میں اختیار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بندہ معنی و مفہوم کے مطابق جو ہے وہ محذوف نکالے. تو یہاں خبر موجود نکالیں گے، وہاں خبر محذوف نکالی جائے گی جہاں پہلے سے خبر لفظوں میں موجود نہیں ہوگی. آگے اس کی مشق ہے، حسب ترتیب ترجمہ اور ترکیب کریں، فارسی بنائیں. جب فعل ناقص کی خبر عبارت میں مذکور نہ ہو تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ خبر نکالتے ہیں، موجود، حاصل، ثابت وغیرہ. افعال ناقصہ کی تعریف، مصدر کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ مقدمہ میں سے سوال ہے پیچھے. تو یہ تھا جی آج کا درس.